اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم۔ نفاق و منافق از نظر قرآن موضوع سخن ہے اس سلسلہ گفتگو میں ماہ مبارک رمضان میں، ماہ تزکیہ و تعلیم و تربیت، وہ مہینہ جس میں انسان اپنی ظاہری و باطنی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے، اور قرآن کریم انسان کی قلبی بیماریوں میں سے مہلک بیماری منافقت کو قرار دے رہا ہے۔ منافقت قرآن کے نقطۂ نگاہ سے بیماری ہے، دل کی، روح کی اور انسان کے وجود کی، جو اسے ہلاک کر دیتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ منافقت تین طرح سے انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے۔ انفرادی منافقت کہ ایک فرد دوسروں سے لا تعلق ہو کر، دوسروں سے قطع نظر کر کے اپنی ذات میں بیماری منافقت کا خدا نخواستہ شکار ہو جائے اور بیمار ہو جائے، جس کی علامتیں قرآن کریم میں بھی ہیں اور روایات کے اندر بھی ذکر کی گئی ہیں۔ ایسی بیماری جس میں انسان اپنی دو شخصیتیں بنا لیتا ہے، دو چہرے انسان کے بن جاتے ہیں، دو شخصیتیں یا دو چہرے انسان بنا لیتا ہے، ایک چھپا کے رکھتا ہے اور ایک دکھاتا ہے لوگوں کو، مختلف حالات میں اور مختلف ماحول میں اپنی جدا شخصیت ظاہر کرتا ہے۔ اس کے باطن میں کچھ اور ہوتا ہے اور ظاہر کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ایک حالت ہے منافقت کی کہ ایک فرد دوسرے افراد سے کٹ کر ہٹ کر اس بیماری کا شکار ہو جائے۔ دوسری حالت اس بیماری کی یہ ہے کہ اجتماعی وبا کی شکل اختیار کر لے اور ایک پورا معاشرہ، پوری ملت اور قوم، قبیلہ سب اسی حالت کا شکار ہو جائیں۔ دوہری شخصیت، دوغلا پن اور دو چہرے، دو روپ یا کئی روپ بنا لیں اور یہ عام کلچر بن جائے، ثقافت بن جائے تمام معاشرے کے اندر۔ تیسری حالت جو زیادہ خطرناک ہے منافقت کی، منافقت البتہ جس حالت میں ہو خطرناک ہے، انفرادی ہو اور اجتماعی یا عمومی، لیکن سب سے زیادہ خطرناک منافقت جماعتی، حزبی اور پارٹی کی شکل میں منافقت ہے کہ منافق جماعت بن جائیں اور جماعتی منشور، سیاست، پالیسی منافقت کی اختیار کر لیں، دوہری شخصیت بنا لیں، یہ جماعت لوگوں کو چہرہ اور دکھائے اور حقیقت میں ہو کچھ اور وہ بھی اسلام، ایمان اور مومنین کے لحاظ سے، یعنی یہ جماعت حقیقتاً غیر مومن ہو لیکن مومن بن کر مومنین کے اندر ظاہر ہو، دل سے اس کا اعتقاد و ایمان نہ ہو، منکر ہو لیکن
مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنی ایمانی شخصیت و روپ بنا کر لوگوں کے اندر ظاہر ہوں۔ یہ جماعتی منافقت سب سے زیادہ خطرناک ہے، چونکہ اس میں منافقت بعنوان حکمت عملی اور ایک اسٹریٹجی کے طور پر اختیار کی جاتی ہے۔ منافقت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ انفرادی، اجتماعی اور جماعتی۔ منافقت کی پیدائش کے کئی عوامل ہیں، اسباب ہیں۔ قرآن کریم نے بعض اسباب ذکر فرمائے ہیں، کچھ روایات کے اندر معصومین علیہم السلام سے منقول ہیں، اور اسی طرح بعض علماء نے کچھ اسباب و عوامل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ منافقت انسان میں کیوں پیدا ہوتی ہے، کیوں انسان دو چہرے بناتا ہے، دوہری شخصیت بناتا ہے، وہ دوغلا بن جاتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے خطبہ اپنے معروف خطبہ میں جو کوفہ میں ارشاد فرمایا، البتہ اسارت کی حالت میں، قید کی حالت میں، کوفہ کے بازار میں لوگوں کے سامنے، کوفیوں کے سامنے، اس خطبے میں اپنے مخاطبین یعنی کوفیوں کو انہی اوصاف سے یاد کیا کہ اہل کوفہ منافق ہیں، دو شخصیتوں کے مالک ہیں، چند شخصیتوں کے مالک ہیں، ان کے چند روپ ہیں۔ حضرت نے اس خطبے میں یہ فرمایا کوفیوں کو کہ تمہارے کئی چہرے ہیں، چونکہ جب کاروان اسرا اہل بیت علیہ السلام کا وہاں سے گزر رہا تھا تو کوفی دیکھ کر رو رہے تھے، اظہار افسوس کر رہے تھے اور اظہار ہمدردی بھی کر رہے تھے، بعض رو رہے تھے ان میں سے۔ انہیں روتا ہوا دیکھ کر حضرت ثانیہ زہرا کو بہت طیش آیا، افسوس ہوا دیکھ کر، اور شاید ان کا یہ گریہ ہی باعث بنا کہ بی بی نے خطبہ بیان فرمایا۔ اگر وہ خاموشی سے تماشا دیکھتے اور کوئی عکس العمل نہ دکھا رہے ہوتے تو خطبہ نہ بیان فرماتی۔ ان کا یہ روپ، یہ چہرہ دیکھا تو بہت غضب آیا، اور اس غضب کی حالت میں ندا دی، شہر کو، بازار کو خاموش کروایا کہ یہ بھی عجائب میں سے ہے کہ ایک خاتون کے خطبے پر پورا شہر اور بازار چپ ہو جائے، ساکت ہو جائے۔ حماسی انداز میں بی بی نے خطبے کا آغاز کیا، لیکن جن الفاظ سے ان مخاطبین کو پکارا وہ یہ تھے کہ اہل المکر والغدر، مکار، غدار اور فریبکار و دھوکہ باز، یعنی کئی چہرے جن لوگوں کے ہیں، کئی شخصیتوں کے مالک ہیں۔ ایک شخصیت ابھی دکھا رہے ہیں اسرا کو، اہل بیت کو، کہ ہم آپ کے خیرخواہ اور حامی ہیں۔ ایک چہرہ انہوں نے جب کربلا کا واقعہ ہو رہا تھا اس وقت دکھایا، ایک چہرہ جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا اس وقت دکھایا، ایک چہرہ جب جناب مسلم ابن عقیل امام کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے اس وقت دکھایا۔ کئی شخصیتیں بدلیں کوفہ والوں نے۔ دوہری شخصیت سے مراد یہ نہیں کہ فقط دو چہرے ہوں، بسا اوقات آدمی ضرورت کے مطابق 20 چہرے بنا لیتا ہے اپنے۔ منافق ضرورت کو دیکھتا ہے، ماحول کو دیکھتا ہے۔ دو شخصیتیں ہونا یہ تعدد کی خاطر کہا گیا ہے، یعنی چند شخصیتیں منافق کی ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ منحصراً دو ہوں، ممکن ہے 3 شخصیتیں اپنی بنا لے، 3 روپ بنائے، 4 روپ بنا لے، 5 روپ بنا لے۔ ایک سے زیادہ شخصیت، ایک سے زیادہ روپ، ایک سے زیادہ چہرہ اپنا بنانا اور مختلف ماحول میں ضرورت کے مطابق ایک خاص شخصیت کی نمائش کرنا، یہ منافقت ہے۔
کوفہ والے منافق تھے. جب جناب مسلم گئے ایک شخصیت دکھائی, جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں آیا ایک اور شخصیت دکھائی, جب عبید اللہ نے فوج بنائی کربلا کے لیے ایک اور شخصیت دکھائی, جب کربلا کا واقعہ ہو گیا پھر ایک اور شخصیت دکھائی, اور بعد میں یہی کوفی منتقم بھی بن گئے, انتقام کی تحریک بھی چلائی. انہی کوفیوں نے وہاں ایک اور شخصیت دکھائی اپنی انہوں نے. اس لیے جناب سیدہ نے اپنے خطبہ میں ان کو کہا کہ ہزار چہرہ لوگ جن کی ہزار شخصیات ہیں, کئی رنگ ہیں جن کے, فریبکار, مکار اور دھوکہ باز یعنی منافق. کیوں کرتا ہے انسان دو شخصیتیں کیوں بناتا ہے, ایک سے زیادہ روپ اپنا کیوں بناتا ہے؟ مثلا گھر میں آتا ہے گھر والوں کو ایک شخصیت دکھاتا ہے اور باہر دوستوں میں ایک اور شخصیت رکھتا ہے اپنی. اسی طرح جس طرح کا ماحول اس کو میسر آئے وہاں ایک الگ جدا شخصیت بنا کر پیش کرتا ہے. پاکستان سے باہر ایک ملک میں تبلیغ کی غرض سے جانا ہوا, وہاں جوانوں کی آگاہی کے لیے ایک موضوع گفتگو کے لیے رکھا. ایک مومن نے دعوت کی کہ آپ ہمارے ہاں آئیں کھانا کھانے کے لیے, اور کھانا بہانا تھا اس نے, دراصل مجھے سمجھانا تھا. وہ میں لوگوں کو تبلیغ کرنے گیا اور وہ مجھے تبلیغ کرنا چاہ رہا تھا. باہر کے سننا پڑتی ہیں اس طرح کی باتیں ہر جگہ پر, اتنی لوگ ہماری نہیں سنتے جتنی ہمیں سناتے ہیں. چونکہ اس نے کھانا کھلایا تھا مجبور تھے سننے پر. اس میں اس نے بتایا کہ یہاں کیا صورتحال ہے, یہاں بہت اچھی صورتحال ہے, لوگ بہت ہی پاک ہیں, پاک باز ہیں, بڑے مہذب ہیں. اور اس نے اپنے بچوں کی مثال دی, دو جوان بیٹے تھے ان کے, اور ان کی مثال دی. انہوں نے کہا کہ میرے یہ دو بیٹے ہیں, جوان ہیں دونوں, اور ان کی نماز تہجد آج تک قضا نہیں ہوئی. مجھ سے بھی پہلے اٹھتے ہیں, نماز تہجد نماز شب پڑھتے ہیں, اور بہترین جوان, مومن جوان, متقی جوان. اور یہی حال شہر کے اندر دوسرے جوانوں کا بھی ہے. یہ بہترین قوم ہے. باہر کے اب سن لیا ہم نے, لیکن جو مشاہدہ تھا وہ یہ نہیں تھا. جو سن رہے تھے وہ منظر اور تھا. اس شہر میں جوان یا عام لوگوں کے بارے میں جو مشاہدہ تھا وہ مختلف تھا. اس کے بعد وہیں پر کچھ دنوں کے لیے جوانوں کی کارگاہ تھی, آپ کی کارگاہ کی طرح وہاں ان جوانوں کے لیے رکھی تھی کارگاہ. شہر سے باہر ایک اچھے خوبصورت ساحلی علاقے میں چند دن ان جوانوں کے ساتھ وہاں رہنے کا موقع ملا, اور ان جوانوں کو موقع دیا کہ آپ سوالات کوئی اگر رکھتے ہو ذہن میں تو پوچھ سکتے ہیں آپ. بعض جھجک رہے تھے, لیکن جب انہیں موقع دیا, اجازت دی, تو انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیے. اور ان سوالات میں اپنے بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں بھی انہوں نے پہلے اجازت لے لی کہ ہم اپنے ذاتی مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں, پوچھیں. یہی دو جوان جن کے گھر میں گئے تھے اور جن کے والد نے گواہی دی تھی کہ ان کی نماز شب ترک نہیں ہوتی, نماز تہجد ترک نہیں ہوتی, انہوں نے جب اپنے مسائل بتائے کہ کن آفات میں گرفتار ہیں یہ دونوں بھائی. کوئی ایسا کام جرم نہیں تھا جو وہ نہ کر رہے ہوں, لیکن خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ صاف بتا بھی رہے تھے کہ ہم اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اپنی دوستوں کی وجہ سے, کمپنی کی وجہ سے, ماحول کی وجہ سے, اور اب ہمیں یہ درست سنے ہیں, باتیں سنی ہیں, احساس ہوا ہے کہ نکلنا چاہیے, اس فساد سے ہمیں باہر آنا چاہیے. آپ رہنمائی کریں کہ ہم کیسے باہر آئیں. تو میں نے ان سے وہیں کہا کہ آپ کے والد تو آپ کے بارے میں اور تصویر پیش کر رہے تھے, تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے والد کو کچھ بھی پتہ نہیں ہم کن مشکلات کا شکار ہیں. گھر کے اندر ان جوانوں نے اور چہرہ بنایا ہوا تھا, اتنا خوبصورت مومنانہ کہ والد گواہی دے رہا ہے ان کی پاکی, طہارت, عدالت پر, لیکن گھر سے باہر ان جوانوں کی شخصیت کچھ اور تھی.
جب گھر سے باہر یہ آتے ہیں اور شخصیت کے مالک ہیں. یہی منافقت ہے, یہ نفاق ہے, لیکن انفرادی نفاق ہے. کیوں انسان مجبور ہو جاتا ہے گھر میں اور شخصیت بنا کے رکھے, بازار میں اور شخصیت ہو, اسکول کالج میں اور شخصیت بنا کے رکھے, رشتہ داروں میں اور شخصیت ہو, دوستوں میں اور شخصیت ہو, اجنبی لوگوں میں اور شخصیت ہو. ایک منظر جو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا, بعض دوسروں نے دیکھا ہے, آپ کے اساتید یہاں موجود ہیں, انہوں نے شاید یقیناً یہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایران میں چونکہ قوانین اسلامی, حکومت اسلامی ہے, وہاں پردہ لازمی ہے, جبری ہے, ہر ایک کو وہاں حجاب میں رہنا پڑتا ہے. واجبی سا حجاب, علامتی حجاب سب کرتے ہیں, کچھ واقعاً حجاب کرتے ہیں عورتیں. لیکن جب یہ ایران سے باہر نکلتے ہیں, ان میں سے وہ جو معتقد نہیں ہیں, مومن نہیں ہیں, جبری طور پر ملک کے اندر پردہ کرتے ہیں, جو ہی ملک سے باہر آتے ہیں جہاز میں بیٹھتے ہیں, ابھی جہاز اڑتا بھی نہیں ہے, اور سب سے پہلا کام عریانیت ہے, وہ سارا حجاب اتار پھینکتے ہیں. یہ منافقت ہے, یہ دوہری شخصیت ہے. دکھانے کے لیے شخصیت اور ہے اور حقیقت میں شخصیت اور ہے انسان کی. منافقت عام ہے. اگر ہم معیار منافقت کو و معنی منافقت کو نظر میں رکھیں تو, اور اپنے معاشرے, اپنے ماحول, اپنی ذات سے شروع کریں اور پھر اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں, ہمیں وحشتناک حد تک منافقت نظر آئے گی سوسائٹی کے اندر, ماحول کے اندر. چونکہ رچ بس گئے ہوتے ہیں اور جے بسا اس کا شائبہ ہمارے اندر بھی ہوتا ہے, لہذا حساسیت نہیں ہے, الجھن نہیں ہوتی ہمیں. چونکہ سب ہی نے دو شخصیتیں بنائی ہوتی ہیں, یا چند شخصیتیں, اگر کسی کی پتہ بھی چل جائے اس کی دو شخصیتیں ہیں, یہ باہر اور ہے, گھر میں اور ہے, تعجب نہیں ہوتا. بیوی کو پتہ چل جائے کہ شوہر کی دو شخصیتیں ہیں, گھر میں اور ہوتا ہے, باہر اور ہوتا ہے, بیوی کو تعجب نہیں ہوتا, چونکہ خود بیوی کی بھی دو شخصیتیں ہیں, وہ شوہر کے سامنے اور ہوتی ہے اور بعد میں کچھ اور ہوتی ہے. چونکہ دونوں ہی ایک بیماری کا شکار ہیں, اس لیے دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی تعجب نہیں ہوتا, حساسیت نہیں ہوتی. یا دو بھائی ہیں, ان دونوں کو پتہ ہے کہ گھر کے اندر دونوں نے مصنوعی شخصیت بنائی ہوئی ہے, یہ ان کی حقیقی شخصیت نہیں ہے. بڑا بھائی جب اپنے دوستوں میں ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے, اور چھوٹا بھائی جب اپنی کمپنی میں ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے, اور یہ دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, لیکن تعجب نہیں کرتے, حساس نہیں ہوتے, چونکہ دونوں اس میں مبتلا ہیں. وبائی شکل اختیار کر کے یہ منافقت, یہ بیماری ختم اس وقت ہوگی کہ جب ہمیں ایک تو اس کے بارے میں حساسیت پیدا ہو ہمارے اندر, اس کی تباہی کا احساس ہو, جس طرح قرآن احساس دلا رہا ہے کہ منافقت تباہ کن ہے, ویرانگر ہے, منافقت تباہ کر دے گی ہر چیز کو, ملک و مملکت و ملت و مذہب اور دین اور قوم و قبیلہ, گھرانہ, فرد, روابط, سیاست, ہر چیز کو منافقت نابود کر دے گی. جس طرح پاکستان کو منافقت نے نابود کیا ہے, تباہی پاکستان کے اندر منافقت کی وجہ سے آئی ہے. وبائی منافقت, جماعتی منافقت اور انفرادی منافقت. بچانے کے لیے اس بیماری کے خلاف مبارزہ ضروری ہے. مبارزے کے لیے حساسیت چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی دہشت گرد اس ملک میں 20 سال ان کو لگے دہشت گرد بنانے میں, ابھی ان کے خلاف آپریشن شروع کیا انہوں نے. 20 سال دہشت گرد بنائے, حساسیت نہیں تھی. کتنا قتل عام ہوا, خصوصاً جب شیعہ کا قتل عام ہوتا ہے پاکستان میں, کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوتا, نہ میڈیا کو, نہ سیاست دانوں کو, نہ حکمرانوں کو, نہ مذہبی پیشواؤں کو, نہ لیڈروں کو, اور نہ حتیٰ عام عوامی طبقات کو. بعض شیعہ متاثر ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر عمومی ماحول میں کسی قسم کی حساسیت نہیں ہوتی.
اکا دکا واقعات پاکستان میں آئے دن ہوتے رہتے ہیں. گزشتہ دنوں لاہور میں ایک واقعہ ہوا پولیس کا اور کسی خاص ادارے کا. بہت حساسیت پیدا ہوئی. کیوں ہوا کہ 7-8 آدمی مارے گئے پولیس کے ہاتھوں. کیا پہلی دفعہ پاکستان میں چند آدمی مار دیے گئے ہیں؟ پہلا واقعہ ہے پاکستان کے اندر، یا اس سے پہلے بھی کچھ ہوا ہے؟ اور اس سے زیادہ وسیع واقعات بھی ہوئے ہیں، زیادہ دردناک واقعات ہوئے ہیں. اگر قتل پاکستانی و قتل مسلمان غلط ہے تو پہلے کیوں اتنی آوازیں نہیں اٹھیں؟ پہلے کسی نے کیوں احساس نہیں کیا؟ حساسیت نہیں ہے. پہلا کام منافقت کے بارے میں حساسیت پیدا کرنا ہے. قرآن نے حساسیت بڑھائی ہے، اکسائی ہے سب کی. سب سے پہلے رسول اللہ کی حساسیت بڑھائی ہے، درجہ بڑھایا ہے. یا ایھا الرسول، رسول اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے رسول، لا تعلقی اختیار نہ کریں منافقوں سے، مبارزہ کریں اور شدت اختیار کریں منافقوں کے خلاف اور منافقت کے خلاف. یہ حساسیت کافی نہیں ہے جو ابھی ہے، اس سے زیادہ اپنی حساسیت بڑھائیں. شدت آئے آپ کے عمل میں، رویے میں، لہجے میں، بات میں، گفتگو میں، برتاؤ میں غلظت آ جائے، شدت آ جائے. رد عمل دکھائیں اور شدید رد عمل دکھائیں منافقت کے بارے میں. اگر منافقت کے بارے میں آپ نے چپ سادھ لی، لا تعلقی اختیار کی، اس کو سرسری طور پر لیا آپ نے، یہ بیماری بڑھ جائے گی اور ہر چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے نابود ہو جائے گی. متاسفانہ اس وقت منافقت اتنی عام ہو گئی ہے، تشکیلاتی منافقت، انسٹیٹیوشنل منافقت، اداراتی منافقت اور حزبی منافقت، جماعتی منافقت اتنی عام ہے. جو لوگ دہشت گردی کے پروان چڑھانے والے ہیں وہی کیمرے کے سامنے آ کر دہشت گردی کی مذمت کریں گے، دہشت گردی کی اجازت نہیں دیں گے، اس کو ختم ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، پاکستان کو اس سے نجات دینی ہے، ہم نے یہ کیا تو تم نے خود ہے سارا. ابھی بھی خود کر رہے ہیں. جتنے لوگ آتے ہیں میڈیا کے سامنے آ کے بیان دیتے ہیں دہشت گردی کے خلاف، در پردہ دہشت گردوں کے حامی، ان کے مؤید، ان کے ناصر، ان کے سپورٹر، ان کے سرپرست، یہ منافقت ہے. اور قوم بھی منافقت کو پہچانتی نہیں ہے. شعور و بیداری کم ہے. بیداری جس ملت میں کم ہو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ منافقت کو نہیں پہچان سکتے. منافقانہ چہرے انہیں معلوم نہیں ہوتے. نقابوں کے نیچے چھپی ہوئی شخصیات کو بے شعور قوم تشخیص نہیں دے سکتی، نقابوں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد جب کوفہ میں داخل ہوا، کوفہ یزید کے خلاف کوفہ نے بغاوت کی ہوئی تھی، اعلان بغاوت کیا تھا، اور حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر کے شامی حکومت کے خلاف کوفہ نے اعلان بغاوت کیا. کوفہ بظاہر انقلابی شہر دکھ رہا تھا، نظر آ رہا تھا. اس وقت اگر وہ فلم بنائی جائے جو آج کے زبان میں، اس وقت کوفہ کی حالت یہ تھی، گھر گھر میں لوگ جمع تھے، گروپ بنے ہوئے تھے، ٹولیاں بنی ہوئی تھیں، تلواریں تیز کی جا رہی تھیں، اسلحہ تیار کیا جا رہا تھا، میٹنگیں ہو رہی تھیں، پلاننگ ہو رہی تھی، منصوبہ بندی ہو رہی تھی. جس طرح ایک انقلابی ماحول میں جوان اور غیر جوان سب طبقات، بڑے لیڈر قبائل کے الگ مل کے بیٹھتے ہیں، وہ سرداروں والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، عورتیں الگ بیٹھ کر وہ اپنے تئیں ماحول بنا رہی ہوتی ہیں، جوان الگ بیٹھ کر تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں. یہی منظر کوفہ کے اندر تھا. بڑے بڑے قبائل کے رؤساء و سردار الگ بیٹھتے تھے اور وہ سیاسی پلاننگ کر رہے ہوتے، جوان بیٹھ کر جنگ کی تیاریاں کر رہے ہوتے، جنگجو اور اسلحہ تیار کر رہے ہوتے. اور اس طرح آج کے زبان میں کلب بنے ہوئے تھے، جسمانی فٹنس کے ورزش شروع ہو گئی اور رزمی کاروائیاں شروع ہو گئیں. انہوں نے مختلف
فنون سیکھنا شروع کیے تاکہ عنقریب شامی فوج سے جنگ ہونی ہے ہماری اور ہم بھرپور تیاری کے ساتھ یزیدی فوج سے لڑیں گے. یہ انقلابی شہر کی حالت کوفہ نے اختیار کر لی اور اتنا شہر کے اندر انقلابی ماحول بنا کہ جو سید الشہداء کے دشمن تھے انہوں نے بھی بیٹھ کر مجبوراً میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ ہم بھی آپ کے حامی ہیں, آپ جلدی آئیے اور آپ ہمارے بھی امام ہیں, ہمارے بھی پیشوا ہیں, جبکہ وہ نہیں مانتے تھے امام کو. یہ بات ہم نے تفصیل سے گزشتہ ایام عزا میں کوفہ اور کوفی کے عنوان سے اس باس میں کی ہے, یہ بیان کیا ہے تفصیل اس کی کہ کوفہ جو بظاہر انقلابی شہر بنا ہوا تھا اس ماحول سے متاثر ہو کر بنو امیہ کے وفاداروں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے, چونکہ ماحول ایسا تھا. اگر خط نہ لکھتے نظروں میں آ جاتے, مذمت کرتے, دوسرے ان کو تانے دیتے کہ یہ کیسے بزدل لوگ ہیں جو اس وقت انقلابی ماحول میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا, کوئی دھرنا نہیں دیا, کوئی ریلی نہیں نکالی, کوئی عکس العمل نہیں دکھایا, امام حسین کو خط نہیں لکھا. اس ماحول سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی امام کو خط لکھے جو بعد میں قتل بھی کیا جنہوں نے. یہ پہلے ہی بنو امیہ کے وفادار تھے. اس انقلابی ماحول میں, جذباتی ماحول میں یہ ایک رد عمل تھا کوفیوں کا. اسی اثناء میں یزید نے اپنے سیاسی مشاوروں سے مشورہ کیا کہ کوفہ بغاوت پہ اتر آیا ہے, میں کس طرح سے کوفہ کو کنٹرول کروں. اس کے سیاسی ایڈوائزر نے مشورہ دیا کہ کچھ نے مشورہ دیا کہ فوج بھیجی جائے, دمشق سے پورا لشکر تیار کر کے روانہ کیا جائے کوفیوں کی بغاوت کو سرکوب کرنے کے لیے. لیکن کچھ بنو امیہ کے بہت ہی گاگ سیاستدان موجود تھے, انہوں نے اچھا مشورہ دیا یزید کو, بہتر دیا, اور کہا کہ نہ, فوج نہ بھیجو, فوج کے بجائے ایک قابل اعتماد, شدت پسند, سخت گیر اور سخت دل رکھنے والا ایک سربراہ, ایک گورنر بھیجو. وہ خود جا کے کوفیوں کی نبضوں کو سمجھتا ہو, کوفیوں کے مزاجوں کو سمجھتا ہو, کوفیوں کی شخصیت کو سمجھتا ہو, اور وہ جا کر معاملات درست کر لے گا. فوج بھیجنے سے معاملات بگڑ جائیں گے, الجھ جائیں گے. ممکن ہے کوفی سارے متحد ہو جائیں اگر ہم نے فوج بھیجی, اس کے بجائے آپ ایک ایسا ماہر, چالاک, مکار گورنر بھیجو جو کوفیوں سے نبرد آزما ہو سکے. چند نام سامنے آئے, ان میں سے ایک نام عبید اللہ کا تھا, عبید اللہ ابن زیاد. بعض تاریخی گواہیوں میں ہے کہ ان دنوں میں یزید اور عبید اللہ کے تعلقات آپس میں خراب تھے, اچھے نہیں تھے. جن دنوں میں واقعہ کربلا ہوا, یزید اور عبید اللہ ابن زیاد کی بگڑی ہوئی تھی آپس میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ یزید نالائق تھا, عبید اللہ باصلاحیت تھا. اس کے اندر بہت ساری صلاحیتیں تھیں, ماہر, مکار, سیاست باز. یزید نالائق تھا, یہ بندر باز, کتے باز اور فاسد انسان تھا. اس میں صلاحیت نہیں تھی یزید میں. یہ احترام نہیں کرتا تھا یزید کا, عزت سے نام بھی نہیں لیتا تھا, بلکہ یزید کو امیر المومنین بھی نہیں کہتا تھا. اس نے اپنا نک نام رکھا ہوا تھا یزید کا, اس نام سے, استہزائیہ نام سے یزید کو پکارتا تھا. اور اس وجہ سے یزید کو برا لگتا تھا یہ کہ میں اب بادشاہ بن گیا ہوں, حکمران بن گیا ہوں, اور یہ میرا ہی حکومت میں ہے, میرے خاندان سے ہے, اور میری عزت نہیں کرتا, احترام نہیں کرتا. ذرا پاکستان میں بھی ہے, بعض سیاسی جماعتوں میں یہ ہے کہ بعض ان کے ارکان یا کارندے اپنے سینئر کا احترام نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری صدر پاکستان کے رہ چکے ہیں. فاروق لغاری اور بے نظیر بھٹو میں آپس میں ایک ہی جماعت کے تھے, پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی کا, پرائم منسٹر, وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کی, اور یہ بگڑ گئی, ان کے آپس میں حالات کشیدہ ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر عہدے کے لحاظ سے سینئر ہوتا ہے اور وزیر اعظم جونیئر ہے, لیکن معاملہ الٹ تھا, اور وہ یہ تھا کہ بے نظیر لغاری کا احترام نہیں کرتی تھی,
چونکہ پارٹی ممبر کے لحاظ سے یہ پارٹی چیئرمین تھی، وہ ایک کارکن تھا پارٹی کا عہدیدار، اور چیئرمین کا عہدہ بڑا ہوتا ہے، لہذا اس نے اس کا نام رکھا ہوا تھا فارغ لغاری، فاروق لغاری کے بجائے فارغ لغاری اس کو کہتی تھی. اور عمر میں بھی بڑا تھا، یہ بے نظیر سے بڑا تھا، اس کی باپ کی عمر کا تھا، لیکن ہے ان کا آپس کا معاملہ، وہ عزت نہیں کرتی تھی، احترام. اس نے اپنے پارٹی کے اندر بھی یہ بات کی فاروق لغاری نے کہ یہ میری عزت نہیں کرتی، سب کے سامنے مجھے ایسے نام سے پکارتی ہے جو میری انسلٹ ہوتی ہے، اب میں پریزیڈنٹ ہوں، میری توہین ہوتی ہے. باہر کے یہ معاملہ یہیں سے بگڑنا شروع ہوا، اور اتنا بگڑا کہ آخرکار فاروق لغاری نے بے نظیر کی حکومت ہی معزول کر دی، ختم کر دی. اپنی پارٹی کی پرائم منسٹر کی حکومت اس نے ختم کر دی. یہ پاکستان میں ہوا. یہ سیاستدانوں میں یا بادشاہوں میں، حکمرانوں میں یہ حص ہوتی ہے کہ اپنی بے احترامی برداشت نہیں کرتے کسی سے بھی، اپنا بھائی ہو یا رشتہ دار ہو، عزیز ہو، کوئی بھی ہو، برداشت نہیں کرتے. پاکستان میں ایسے واقعات ہوئے ہیں بہت کہ اپنی عزیز ترین قریبی ترین رشتہ دار بھی مروا دیا، چونکہ وہ احترام نہیں کرتا تھا ان کی حکمرانی کا یا بڑے پن کا. عبید اللہ یزید کا احترام نہیں کرتا تھا، اور بھی بہت سارے بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار، جنگجو، سپہ سالار یزید کا احترام نہیں کرتے تھے. اس کے فساد اور نالائکی اور فاسد تو وہ سارے ہی تھے، لیکن فاسد لوگوں میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک فاسد صلاحیت رکھتا ہے، ایک بے صلاحیت ہے. ایک فاسد ایسا ہے جو فساد میں بھی نالائق ہے، گھٹیا درجے کا فساد کرتا ہے. ابھی جیلوں میں جائیں، مجرم جیلوں میں بند ہیں، اگر قاتل جائے تو وہ بہت عزت کرتے ہیں جیل میں. پہلے سے جو مجرم جیل میں ہیں، اگر نیا مجرم جائے اسے پوچھتے ہیں کس جرم میں آئے ہو، اگر وہ کہے میں نے قتل کیا ہے، سارے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یا اللہ احترام کر کے اس کو حاجی آغا آپ ہمارے بڑے اور سردار ہو. پوچھتے ہیں کتنے قتل کیے ہیں، اگر اس کا فگر ان سے زیادہ ہو، عدد زیادہ ہو، تو یہ ان سب کا لیڈر بن جاتا ہے. لیکن اگر وہ مجرم جو گیا ہے، پہلے مجرموں کو پتہ چل جائے کہ اس نے چوری کی ہے، بکری چورائی ہے، گدھی چورائی ہے، پھر وہ سارے مارتے ہیں اس کو کہ تو در حقیقت ننگ و آر ہے ہمارے لیے، مجرموں کے لیے. چور کی عزت وہ بھی نہیں کرتے، قاتل کی کرتے ہیں، چور کی نہیں کرتے، چونکہ ان کے اندر بھی درجے ہیں، صلاحیتیں، احترام کی جاتا ہے. عبید اللہ یزید کو نالائق سمجھتا تھا، احترام نہیں کرتا تھا. یزید نیت کر چکا تھا کہ عبید اللہ کو فارغ کرنا ہے، کھڈے لائن لگانا ہے ابھی. لیکن عین وقت پر کوفہ کے اندر بغاوت شروع ہوئی. اب یزید کو یہ بغاوت کچلنا تھی. اس بغاوت کو کچلنے کے لیے دو راستے تھے. ایک یہ کہ فوج، بڑا لشکر بنا کر کوفہ روانہ کیا جائے، اور ایک یہ تھا کہ ایک ماہر قابل گورنر بھیجا جائے. یزید کو اپنے مشاوروں نے سمجھایا کہ فوج بھیجنے سے ہمارا نقصان ہوگا، کوفی متحد ہو جائیں گے اور باقی قبائل بھی ان کے ساتھ آ ملیں گے، چونکہ بنو امیہ کے خلاف ہیں لوگ دل سے. اس کے بجائے آپ ایک ماہر گورنر بھیجیں، وہ جا کے سنبھال لے گا معاملات کو. اور ایسا ہی ہوا. طے پایا کہ ایک فرد بھیجیں، لیکن کس کو بھیجیں؟ اسی کا نام بار بار، چند نام اور بھی تھے لیکن اسی کا نام آخرکار نہائی ہوا، عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجنا ہے. یہ بصرہ کا بھی گورنر تھا، وہ پوسٹ اس کی باقی رکھی گئی، وہاں سے فارغ نہیں کیا گیا، اور اسے نئی پوسٹ کوفہ کی گورنری بھی سونپی گئی. یہ اکیلا کوفہ گیا، فوج لے کے نہیں گیا. بغاوت کو چلنے کے لیے انقلابی شہر میں اکیلا گیا، بغاوت کو چلنے کے لیے. ان لوگوں کی جو یزید و یزیدیت کے مخالف ہیں اور تلواریں تیز کر چکے ہیں، لشکر بنا چکے ہیں، اور جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. بعضوں نے 1,00,000 تک یا اس سے بھی زیادہ تعداد ذکر کی ہے جنہوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی، قسم کھائی تھی کہ ہم آخری قطرے تک لڑیں گے، مریں گے. اس شہر میں اکیلے شخص آتا ہے اس بغاوت کو کچلنے. کیوں اکیلا آیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. کیوں اکیلے کیوں آیا؟ فوج لے کر آنا چاہیے تھا.
اس لیے کہ یہ کوفیوں کے مزاج کو سمجھتا تھا، اسے پتا تھا کوفی کیا ہے. کوفی منافق صفت انسان ہیں، دوہری شخصیتوں کے مالک ہیں. یہ ان کا ایک چہرہ ہے، یہ جانتا تھا کہ یہ ایک چہرہ ہے اور اس چہرے کے پیچھے ایک اور چہرہ بھی ہے ان کا. چونکہ ماہر تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد کا باپ زیاد ابن ابی یہ پہلے کوفے کا گورنر رہ چکا تھا کافی عرصہ، اور عبید اللہ اپنے باپ کے ساتھ کوفہ میں دارالامارہ میں رہ کر حکومت میں اہم کردار ادا کر چکا تھا. اس لیے کوفیوں کو نزدیک سے جانتا تھا یہ. اور سب سے بڑی چیز جو کوفیوں کی اس کو نظر آئی وہی کوفیوں کی دوہری شخصیت تھی، جو جناب سیدہ نے اپنے خطبے میں بھی کہا کہ تم مکار ہو اور غدار اور دھوکہ باز، تمہاری ایک شخصیت نہیں ہے. ہمیں دکھانے کے لیے روتے ہو، عبید اللہ کو بھی ساتھ دیتے ہو، مسلم ابن عقیل کا بھی ساتھ دیتے ہو، حسین کو خط بھی لکھتے ہو، ان کو مارنے بھی آ جاتے ہو، پھر ان کا انتقام بھی لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو. اتنی شخصیتیں بنائی ہوئی تھیں کوفیوں نے اپنی. اگر منافقت عام ہو جائے، منافق قوم کے لیے دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی جن کی دوہری شخصیتیں ہوں، ایک چہرہ نہ ہو، اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو. وہاں کوئی چیز مثلا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ، ابھی بھی عراق میں صورتحال ایسا ہی ہے. داعش ایک گروپ بنا ہے وہاں، دہشت گرد تکفیری سفاک درندے لوگ عراق میں آئے اور عراق کے کئی شہروں پہ قبضہ کر لیا، قصبوں پہ قبضہ کر لیا، اور اب خلافت کا بھی اعلان کر دیا. ابو بکر بغدادی کو امیر المومنین پوری دنیا کا اعلان کر کے، اور ہر روز ایک نیا اعلان کرتے ہیں. اب انہوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو، سنیوں کو پیغام بھیجا ہے. شیعوں کو تو قتل کرنا ہے، انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہیں ان کی نظروں میں. سنی جن کو مسلمان سمجھتے ہیں انہیں یہ وارننگ دی ہے کہ جلد از جلد سب کے سب حکمران بھی، فوجیں بھی اور سیاسی پارٹیاں بھی، سب کے سب ہتھیار ڈال کے جلد از جلد امیر المومنین کی بیعت کریں آ کر، ابو بکر بغدادی کی. کل سے سعودی عرب نے عراق کے بارڈر پر 40,000 فوج مقرر کھڑی کر دی ہے داعش کو روکنے کے لیے. ابو بکر بغدادی کو، چونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ خلافت کا مرکز اس وقت قائم ہوگا کہ جب سعودی عرب کا حکمران بھی بیعت کرے آ کر. انہوں نے درندے پالے تھے، اب یہ درندے انہی کی طرف رخ کر رہے ہیں کہ یہ سارے اب آ کر ان کی بیعت کریں. آپ توجہ کریں کہ صدام ہٹا، صدام کے بعد عراقیوں کو موقع ملا اپنا نظام بنانے کا، مضبوط کرنے کا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ صدام سے بدتر درندہ گروہ آ کر ان کے قصبوں پر بڑے آرام سے دن کی روشنی میں قابض ہو گیا. بڑے بڑے شہروں کے اوپر انہوں نے فوج بنائی کہ مقابلہ کرے داعش کا. فوج نے وہ سارا اسلحہ داعش کو دے دیا، حوالے کیا، تھانے چھونیاں سب کچھ، اور ان سے جان کی امان مانگی، ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اور انہوں نے صرف موصل میں 40,000 فوج نے، عراقی فوج نے 2 ہفتے پہلے دہشت گردوں کے حوالے، سرکاری فوج نے اپنا اسلحہ ان کے حوالے کر کے تسلیم ہو گئے ان کے سامنے. ابھی بھی ایک شخصیت نہیں ہے، کئی چہرے ہیں ان کے. صدام حکومت کرے یہ صدام کے ساتھ ہیں، صدام کو ہٹا دو یہ انقلابی ہیں بڑے، اگر داعش آ جائے اسلحہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں. ابو بکر بغدادی کے ہماری بیعت کرو، اس کی بیعت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. ابھی تک ایک قصبہ چھڑا نہیں سکے. عوامی فوج بھی بن گئی ہے، سرکاری فوج بھی موجود ہے، اور روزانہ عراقی وزیر اعظم اوباما سے اپیل کر رہا ہے کہ اللہ کے واسطے ڈرون حملے شروع کرو داعش پر تاکہ ہماری جان چھوٹے. اوباما سے مدد مانگ رہا ہے. ابھی تک عراق اسی مصیبت میں گرفتار ہے، اسی مشکل میں گرفتار ہے. ایک شخصیت نہیں ہے ان کی، ایک چہرہ نہیں ہے ان کا. یہ جو جناب سیدہ نے انہیں کہا تھا کوفیوں کو، عراقیوں کو، تم مکار ہو، مکر کی وجہ سے برباد ہو، تباہ ہو تم.
اور یہی حال کم و بیش ہر جگہ ہے. پاکستان میں جو دہشت گرد پالتے ہیں وہی منصوبے بناتے ہیں دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ کرنا ہے, وہی بیان دیتے ہیں. یہ سیاسی پارٹیاں, سیاسی رہنما, حکمران, دوسرے لوگ, اور قوم خوش ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے اور عنقریب دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا. ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے چہرے کتنے ہیں, اندر منافقت کتنی ہے. ہمارے سامنے جو لوگ ہیں وہ ایک چہرہ نہیں رکھتے, 1000 چہرے رکھتے ہیں. قوم کے سامنے ووٹ مانگنے آتے ہیں اور چہرہ ہوتا ہے, جب اقتدار میں آ جاتے ہیں اور چہرہ ہوتا ہے, جب مغربی سفیروں سے امبیسیوں میں جاتے ہیں, امریکہ سے ملتے ہیں, ان کا اور چہرہ ہوتا ہے. ملک کے اندر ہوتے ہیں اور چہرہ ہوتا ہے, ملک سے باہر جاتے ہیں اور چہرہ ہوتا ہے ان کا. 1000 چہرہ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوں, بہروپ مذہبی رہنما ملک کے اندر ہوں, اپنی مریدوں میں ہوں اور باتیں کریں گے, سفیروں میں چلے جائیں اور باتیں کریں گے, ملک سے باہر جائیں اور باتیں کریں گے, کسی جگہ لیبرل بن جائیں گے, کسی جگہ بڑے اسلامی شدت پسند بن جائیں گے, کسی جگہ کچھ بن جائیں گے. یہ عمومی منافقت, وبائی منافقت, عوامی منافقت تمام طبقات کے اندر باعث تباہی ہے. اس لیے قرآن کریم خبردار کر رہا ہے کہ آپ منافقت کے بارے میں لا تعلق نہ رہیں, حساس رہیں, تمام امور سنبھال لیں, ٹھیک کر لیں. اگر منافقت ہوئی نابود ہو جاؤ گے. آپ تعلیمی ادارہ بنائیں, مدرسہ بنائیں, اس مدرسے کی ہر چیز بہترین ہو, لیکن اس مدرسے کے اندر اگر منافقت ہو یہ تباہ ہو جائے گا. آپ بہترین مملکت بنائیں, خوبصورت, اگر اس مملکت کے اندر منافقت ہوئی یہ تباہ ہو جائے گا. آپ کارخانہ لگائیں, فیکٹری لگائیں, اگر اس کے اندر منافقت ہوئی تباہ ہو جائے گا. قبیلہ ہو, قوم ہو, کتنے گھرانے قبیلے تھے کل تک متحد بھائی تھے, سگے, اور ایک حیثیت تھی اس خاندان کی, لیکن اسی خاندان میں جب منافقت شروع ہوتی ہے یہی خاندان ذلیل ہو جاتا ہے دنیا کے سامنے, ذلیلوں کے سامنے بھی ذلیل ہو جاتا ہے. سب لوگ اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جب ان کے اندر منافقت کا عنصر داخل ہو جاتا ہے. اس بنا پر پہلے قرآن حساسیت بڑھا رہا ہے اور بھڑکا رہا ہے کہ منافقت کے اوپر آنکھیں بند مت کرو. دوسرا مطلب کہ منافقت کیوں پیدا ہوتی ہے, اسباب کیا ہیں, علل کیا ہیں, منافق کیوں منافق بن جاتا ہے, کیوں دوہری شخصیت بناتا ہے, ایک شخصیت نہیں رکھتا اپنی ظاہر میں بھی باطن میں بھی, اور سب کے سامنے اس ایک شخصیت کے ساتھ کیوں نہیں آتا, کیوں چند شخصیتیں, چند روپ بناتا ہے اپنے. اس کے کئی عوامل ہیں, ساتھ ساتھ ہم آیات قرآنی سے ان عوامل کی نشاندہی کرتے جائیں گے. میں ایک فہرست پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں اور پھر اس کے مدارک اور مستندات بھی عرض کروں گا کہ یہ فہرست قرآن کریم میں اور روایات میں منافقت کے ان عوامل کا ذکر کہاں پر آیا ہے اور کس طرح سے یہ عامل سبب بنتا ہے منافقت کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول نورانی کے اندر موجود ہے کہ 2 چیزیں منافقت کا سبب بنتی ہیں. ایک اقتدار کی خواہش, اقتدار پرستی انسان کو منافق بنا دیتی ہے. شہوات میں سے ایک بہت بری شہوت اقتدار کی شہوت ہے. سب سے غلط شہوت, بری شہوت اقتدار کی شہوت ہے. جس کو رہبر بننے کا شوق ہو, قائد بننے کا شوق ہو, لیڈر بننے کا شوق ہو, حکمران بننے کا شوق ہو, یہ شہوت سب سے بری شہوت ہے. پیٹ کی شہوت, کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں کھانے پینے کی شہوت ہے, اشتہا, ان کا جی چاہتا ہے ہر چیز کھائیں اور زیادہ کھائیں, بٹوریں. کچھ کے اندر مال کی شہوت ہے, کچھ کے اندر شہرت کی شہوت ہے, مشہور ہوں. کچھ لوگ ہیں نا بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں تاکہ نمائش کریں, خود نمائی کریں, تاکہ لوگ سارے ہماری طرف متوجہ ہوں. خود نمائی, بعض چھوٹے بچے بھی آپ دیکھیں, چھوٹے ہیں, بہت ہی صغیر طفل, کسی کے گھر میں مہمان جاتے ہیں, اودم مچاتے ہیں. کیوں یہ بچہ اودم مچا رہا ہے؟
چونکہ سب کی توجہ، میزبانوں اور مہمانوں کی توجہ یہ بچہ اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے. وہاں اور بھی بچے ہیں، لوگ دوسروں کی طرف توجہ کرتے ہیں، یہ احساس کرتا ہے کہ میں نظر انداز ہو گیا ہوں، لہٰذا یہ شرارتیں کرتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے تاکہ سب کی توجہ اپنی طرف کھینچے. اس کے اندر خود نمائی ہے. یہ بچہ بڑا ہوا اگر یہی حالت اس کی رہی، یہ ایک بہت بڑا قومی لیڈر بن جائے گا. اسی طرح کرتب دکھاتے دکھاتے ساری قوم کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے یہ ہر کام کرے گا. شہوات میں سے ایک جنسی شہوت ہے کہ ابھر جاتی ہے بعض لوگوں کے اندر، بھڑک جاتی ہے. موجود تو سب میں ہے لیکن بعضوں میں بھڑک جاتی ہے، ابھر جاتی ہے. اور یہ جو شہوانی حالت میں مبتلا ہوتے ہیں اپنے بدن کی نمائش کرتے ہیں. عورت اور مرد سب کو شوق ہے اپنے جسم کی نمائش کرنا. کپڑے پہنیں گے اس طرح کے لباس جس سے ان کا بدن نمایاں ہو، پرکشش ہو، نظر آئے دوسروں کو. عورتیں مردوں کے لیے پرکشش بنتی ہیں، مرد عورتوں کے لیے پرکشش بنتے ہیں. ان کے اندر شہوت ہے، شہوت ان کو اکساتی ہے، اٹھاتی ہے کہ تم جن سے مخالف کو اپنی طرف متوجہ کرو. آپ جانوروں میں بھی دیکھیں، جب نر شہوت میں آتا ہے تو عجیب حرکتیں کرتا ہے تاکہ مادہ کی توجہ اپنی طرف کھینچے، یا مادہ میں شہوت ہو تو نر کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے. یہی جانوروں میں بھی یہ حالت ہے. انسان پر بھی یہ جب حالت طاری ہوتی ہے، ایک سادہ طریقہ اس کا یہ کہ بدن کی نمائش کرنا، جسم کی نمائش کرنا، یا جسم کو ننگا کرنا، عریان کرنا، جسم کا خاص حصہ، یا ایسے اعضاء جو دوسروں کو بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں. یا ننگا نہ بھی ہو، ایسا ٹائٹ لباس، چست لباس پہننا جس سے بدن کے نشیب و فراز سارے نمایاں ہوں، ابھرے ہوئے ہوں. اور آج کل جوانوں کا سب سے ایک زیادہ وقت جس کام میں لگتا ہے وہ یہ ہے بدن کو پرکشش بنانا. بعض کلبوں میں جاتے ہیں، جا کے فٹنس اپنے بازو بناتے ہیں، پورے جسم میں اور کوئی چیز نہیں بناتے، صرف بازو بناتے ہیں. پھر جائیں گے لنڈے کی ٹی شرٹ خریدیں گے چھوٹے آستینوں والی، اور وہ پہن کر اور بازو نکال کر جائیں گے. میں نے دیکھا ایک اسی طرح کا جوان، وہ اپنے تئیں اس نے بازو نمائش کرنے تھے، ٹی شرٹ پہن کے باہر آیا تو باپ نے اس کو سمجھایا کہ یہ اتار کے ہو، جا کے مناسب لباس پہن کر آؤ. تو اس نے کہا باپ کو کہ اس میں کیا حرج ہے. بار کہ وہ باپ بھی غصے والا تھا، اس نے اس کو کہا کہ اس میں حرج یہ ہے، ساتھ ایک سخت جملہ بھی جو عموماً باپ بچوں کو کہہ دیتے ہیں وہ کہہ بھی دیا انہوں نے کہ فلاں اس میں حرج یہ ہے کہ تمہاری وہ بغلوں کے بال بھی نظر آ رہے ہیں تمہارے اس میں. بے حیائی ہے اس کے اندر. یہ نمائش، خود نمائی کی خاصیت ہے انسان میں کہ دوسروں کے لیے اپنے بدن کو پرکشش بنا کر پیش کرتا ہے تاکہ دوسرے میری طرف توجہ میری طرف رہے. عورتوں میں بھی ہے، مردوں میں بھی ہے، جوانوں میں ہے. کہ آج کل زیادہ ہے، انڈسٹری زیادہ کام یہ کر رہی ہے، بڑکیلے کپڑے، بڑکیلے بال، بڑکیلا چہرہ، بڑکیلے پرفیوم، بڑکیلے رنگ، یہ بنا کر پہناؤ بچوں کو، اور سب کے لیے پرکشش. بھائی بھی تیاری کر رہا ہے باہر جانے کی، بہن بھی تیاری کر رہی ہے باہر جانے کی، ماں بھی تیاری کر رہی ہے، باپ بھی تیاری کر رہے ہیں. سب اپنے اپنے ڈریسنگ روم میں شیشے کے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو نر مادے کے لیے تیار ہو رہا ہے اور مادہ نر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. یہ انسانیت ہے. کون چیز یہ کام کرا رہی ہے؟ شہوت. شہوات یہ کام کرا رہی ہیں. شہوتوں میں سب سے بری شہوت، یہ سب شہوتیں تباہ کن ہیں. شہرت کی شہوت ہو، مال کی شہوت ہو، دنیا کی شہوت ہو، پیٹ کی شہوت ہو، کھانے کی شہوت ہو، یہ شہوات انسان کو تباہ کرتی ہیں.
سب سے بری شہوت روایات کے مطابق، دین کے مطابق اقتدار کی شہوت ہے۔ جنسی شہوت میں بڑکیلا بنتے ہیں اور کسی اور شہوت ران کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کے لیے کوشش ہوتی ہے۔ اگر جرم بھی کریں انفرادی حد تک رہتا ہے، کبھی کبھار اجتماعی شکل اختیار کرتا ہے۔ لیکن جس کے اندر اقتدار کی شہوت ہے، لیڈر بننے کی شہوت ہے، حکمران بننے کی شہوت ہے، رہبر بننے کی شہوت ہے، ریاست کی شہوت ہے، یہ پورے معاشرے کو گھیر لیتی ہے۔ اس کی شہوت کا احاطہ پوری ملت پر ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ تباہ کر سکتا ہے یہ انسان۔ منافقت کا ایک سبب جو انسان کو منافق بنا دیتا ہے، حب ریاست، حب جاہ ہے۔ رسول اللہ کا قول ہے، حب الجاہ والمال ینبت النفاق۔ مال کی شہوت اور حب جاہ، قیادت اور ریاست کی شہوت، اقتدار کی خواہش، یہ انسان کے دل میں منافقت پیدا کر دیتی ہے۔ کما ینبت الماء البقل، جس طرح سے پانی زمین کے اندر سبزہ اگاتا ہے، اسی طرح اقتدار کی ہوس انسان کے اندر منافقت اگاتی ہے۔ انسان کے دل میں، وجود میں، روح میں منافقت پیدا کر دیتی ہے۔ کس طرح سے منافقت پیدا کرتی ہے؟ حب ریاست و حب اقتدار۔ چونکہ جس کے اندر حب ریاست و حب اقتدار ہو، وہ لوگوں کے اندر مقبول بننا چاہتا ہے، اور لوگوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، اسے لوگوں کی مرضی کا بننا پڑتا ہے۔ لوگ جیسے پسند کرتے ہیں اسے ویسے بننا پڑتا ہے۔ اس لیے یہ مجبور ہوتا ہے اپنی چند شخصیتیں بنائے، اس علاقے میں جائے، ایک حلیہ، ایک لبادہ، ایک طور طریقہ، کچھ موقف، کچھ باتیں لے کر جائے گا۔ مثلا آپ منافق کو اگر پہچاننا ہو، ایک شخص جس کو اقتدار کی شہوت ہے، یہ اگر جائے کسی علاقے میں، ایک رائٹر ہے پاکستانی، مزاحیہ لکھتے ہیں، نام نہیں لیتا میں، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک مزاحیہ مضمون لکھا ہے، اور اس میں یہ لکھا کہ اپنا ایک فرضی ادارہ لکھا کہ میں اس ادارے میں کام کرتا ہوں، محکمے میں، اور اس محکمے کے جو لوگ ہیں وہاں کام کرنے والے ملازمین، ان کی حالت لکھی۔ کہا کہ چونکہ افسر جو محکمے کا ڈائریکٹر ہے یہ بدلتا رہتا ہے، 2 سال تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بریلوی افسر ڈائریکٹر آیا، ادارے کے تمام محکمے کے لوگوں نے تسبیحیں لے لی، داڑیاں بڑھا لی، اور مزاروں پہ جا کے قوالیاں سننا شروع کر دیں۔ سبز ٹوپیاں سب نے پہننا شروع کر دیں، اور سب مزاروں پہ جانا شروع ہو گئے، کیونکہ ڈائریکٹر بریلوی ہے اور وہ قوالی اور دمال اور یہ چیزیں، مزاروں کو زیارات اور پسند کرتا ہے۔ سارا محکمہ جتنے ملازمین تھے وہ سارے کے سارے وہ کام کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال وہ رہے، اور ادارے میں لوگ کم ہوتے تھے، اکثر لوگ مزاروں پہ بیٹھے ہوتے تھے، قوالیاں سن رہے ہوتے تھے، یا محکمے کے اندر بھی ہر ہفتے قوالی کا انتظام ہوتا، اور سارے لوگ بڑے خضوع خشوع سے بیٹھ کر قوالیاں سنتے۔ یہ تنزیہ مضمون ہے ان کا مزاحیہ۔ کہا اسی ادارے کا ڈائریکٹر 2 سال بعد بدل کے ایک دیوبندی ڈائریکٹر آ گیا جو مسلک کے لحاظ سے دیوبند مذہب رکھتا تھا۔ اسی دن سب نے جا کے داڑیوں کے خط بنوائے اور خضاب لگائے، اور پانچے سب نے اوپر اڑس لیے، سب نے نیفے میں، اور گٹے سارے ننگے کر کے آ کے کھڑے ہو جاتے۔ نماز کا ٹائم نہیں بھی ہوتا تھا پھر بھی صفیں باندھ کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ زیارات پہ جانا چھوڑ دیا، مزاروں پہ جانا چھوڑ دیا، چونکہ ڈائریکٹر پسند نہیں کرتا، اس کے نزدیک یہ بدعتیں ہیں، اور چھوڑ دیا۔ اسی رائٹر کے مطابق 2 سال یہ ماحول رہا، اور 2 سال کے بعد ایک انہوں نے نام بھی لکھا یہاں، 2 سال کے بعد کہا کہ ذل حسنین ڈائریکٹر بن گیا، یعنی شیعہ، نام سے مراد یعنی شیعہ ڈائریکٹر بن گیا۔ کہا کہ محرم سے پہلے ہی سب نے کالے کپڑے پہن لیے، اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ اس دفعہ مجلس کہاں سننی ہے۔
اور انہوں نے اسی وقت سے روزانہ جاتے جا کر ڈائریکٹر سے پوچھتے جناب آپ بتائیے اس دفعہ محرم کہاں سننا ہے, مجلس کہاں کرنی ہے, ماتم کہاں کرنا ہے, لنگر کہاں کھانا ہے. ایسے لگتا تھا یہ سارا ادارہ جتنا بھی ہے محکمہ سارا شیعہ ہو گیا. یہ ایک طنزیہ مزاحیہ مضمون کے اندر تصویر ہے اپنے معاشرے کی کہ ایک محکمہ ہے جس کے ملازموں کی 3 شخصیتیں ہیں, ایک شخصیت نہیں ہے ان کی, اور ان کی اپنی اصلی شخصیت کسی کو معلوم نہیں. اپنا ڈائریکٹر دیکھ کر, مینیجر دیکھ کر, افسر دیکھ کر اپنی شخصیت بناتے ہیں. یہ منافقت ہے. جیسا ماحول دیکھتے ہیں ویسے اپنا مذہب بنا لیتے ہیں, ویسے طور طریقہ بنا لیتے ہیں اس کی خوشنودی کے لیے, اس کی خوشی کے لیے. کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ اس لیے کہ حب اقتدار ہے. مثلا ایک سیاسی رہنما ووٹ کے دن جب آئیں گے ووٹ مانگنے, ہر ایک کے پاس جاتا ہے, ہر زبان والوں, پنجابیوں کے پاس جائے گا وہ باتیں کرے گا, اور سندھیوں کے پاس جائے گا سندھیوں کی پسند کی باتیں کرے گا, بلوچیوں کے پاس جائے گا بلوچیوں کی پسند کی باتیں کرے گا, پشتونوں کے پاس جائے گا پشتون پسند باتیں کرے گا. ہر جگہ ایک نئی شخصیت بنا رہا ہے. اگر فرض کریں اہل حدیث دیوبند کے پاس جاتا ہے, وہاں جا کر کہتا ہے اگر مجھے ووٹ دو میں حکومت میں آ جاؤں تو میں مثلا خلفائے راشدین کا نظام قائم کروں گا, یا اہل حدیث کو کہے گا میں معاویہ والی حکومت قائم کروں گا. شیعوں کے پاس آتا ہے کہتے ہیں میں علی والی حکومت قائم کروں گا. آخر تم کیا کرو گے یہ بتاؤ پہلے, کیا ادھر جاتے ہو کہتے ہو میں یہ حکومت قائم کروں گا, ادھر آتے ہو میں کہتا ہوں میں یہ حکومت کروں گا. اب کیا کرو گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کرو گے, کچھ بھی نہیں کرے گا. نہ معاویہ کی حکومت کرے گا نہ علی کی حکومت کرے گا. یہ چند شخصیتوں کے مالک لوگ ہیں جن کے اندر چند شخصیتیں ماحول دیکھ کر ضرورت سمجھ کر اپنی شخصیت بنا لیتے ہیں. یہ منافقت ہے. جس ماحول میں جاتے ہیں اس ماحول کے مطابق منافق اگر دیکھنا ہے آپ نے, روایت کے اندر ہے کہ جتنے جانور زمین پہ گھوم رہے ہیں, حشرے اور چرندے پرندے درندے, یہ انسانی صفات کا تجسم ہیں, انسانی صفات کی جسمانی شکلیں ہیں. یہ اگر انسانی صفات کی شکل بنانا چاہو ان جانوروں کی شکل میں بنتی ہے. بھینس ایک انسانی صفت کی شکل ہے, مجسم شکل ہے, جسمانی شکل ہے. گائے, بھیڑ, جتنے جانور ہیں یہ انسانی صفات کی شکلیں ہیں, جسمانی شکلیں. ان شکلوں میں سے جیسے چونٹی, چوہا, یہ سب انسانی صفات کی شکلیں ہیں. بعض روایات میں بھی بیان ہوئی ہیں کہ چوہا چوری, خائن, چور چوہے کی شکل میں ہوگا, کنجوس چونٹی کی شکل میں ہوگا. چونٹی سب سے زیادہ محنتی جانور, سب سے زیادہ غلہ اکٹھا کرنے والا جانور, اور سب سے زیادہ دبلا جانور جس کا وزن نہیں ہوتا. آخر جتنا غلہ اکٹھا کرتی ہے یہ کھائے تو ہاتھی سے بھی زیادہ موٹی ہو جائے, لیکن صرف کنجوسی کی وجہ سے غلہ جمع کرنے کا شوق ہے, کھانے کا اس کو نہیں ہے. جس طرح بخیل جمع کرتا ہے کھاتا نہیں ہے. یہ چونٹی کنجوسی کا ایک جسمانی روپ ہے. منافق کا روپ کیا ہے؟ گرگٹ. گرگٹ چھپکلی کی طرح کا جانور ہے, صحراؤں میں جنگلوں میں رہتا ہے, سبزے میں جیسا ماحول ہو ویسا اس کا رنگ ہوتا ہے. سبز درخت پہ جائے سبز ہو جاتا ہے, درخت کے تنے پہ آئے وہ اپنا مٹیالہ رنگ بنا لیتا ہے, خاک پہ آئے خاکی رنگ ہو جاتا ہے, ریت پہ جائے ریتلا رنگ ہو جاتا ہے. جس جگہ بھی جائے وہاں پر ویسا ہی رنگ اپنا لیتا ہے. گرگٹ منافقت کی جسمانی شکل ہے. منافق گرگٹ کی طرح ہے, رنگ بدلتا ہے, چہرے بدلتا ہے, شخصیت بدلتا ہے. بعض جانور ہیں وہ جہاں بھی جائیں اپنی اصلی ایک ہی روپ ہے ان کا, رنگ نہیں بدل سکتے, لیکن گرگٹ رنگ بدلتا ہے. یہ انسانوں کو منافق آنکھوں سے دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گرگٹ پیدا کیا تاکہ انسان دیکھے کہ منافق ایسے ہوتا ہے. ماحول دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, جس ماحول میں جائے ویسا بن جاتا ہے. کیوں بنتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو اقتدار چاہیے, اس کو ریاست چاہیے, اس کو حکمرانی چاہیے, اس کو لیڈر بننا ہے, رہبر بننا ہے.
اس نے عوام سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے، عوام کو اپنا ہم نوا بنانا ہے۔ عوام مختلف مزاجوں کے ہیں، ایک علاقے کے عوام کچھ اور پسند کرتے ہیں، دوسرے علاقے کے عوام کچھ اور پسند کرتے ہیں، تیسرے علاقے کے عوام کچھ اور پسند کرتے ہیں، اور اس نے ان سب کو راضی رکھنا ہوتا ہے۔ سب کو راضی رکھنے کے لیے ایک شخصیت کافی نہیں ہے، اس کو اتنی شخصیتیں بنانا پڑتی ہیں جتنے قسموں کے عوام ہیں، جتنے ذوق کے عوام ہیں۔ خواہ نخواہ اس کی شخصیتیں کئی شخصیتیں بنتی ہیں اور منافقت یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پہلا عنصر جو انسان کو منافق بنا دیتا ہے وہ حب جاہ ہے، شوق و شہوت اقتدار۔ دوسرا عنصر ہے حب مال، مال دوست انسان جس کو مال بہت پسند ہے اور ہر قیمت پر اس نے مالدار بنانا ہے، سرمایہ دار بنانا ہے، اس نے بھی دھوکہ دینا ہے لوگوں کو۔ دھوکہ دینے کے لیے ایک شخصیت کافی نہیں ہے، اس کو بہروپ بنانے پڑتے ہیں اپنے، بہروپ مصنوعی روپ جو انسان کسی کو متاثر کرنے کے لیے بنا لیتا ہے۔ آپ غور کرتے رہیں یہ سیاسی مذہبی لوگوں کے اوپر کہ کتنے بہروپ تارتے ہیں کسی ماحول میں جانے کے لیے، ہر جگہ نیا قیافہ بنا کر، ہر جگہ نیا ماحول بنا کر، نیا روپ بنا کر ان کے سامنے جاتے ہیں۔ بہروپیے پہلے زیادہ ہوتے تھے، پاکستان میں بھی عام مسخرے لوگوں کو ہنسانے کے لیے۔ آج کل دہشت گردی کی وجہ سے جیسے پہلے کا سارے کھیل تماشے ختم ہو گئے، صرف ایک تماشا ہے دہشت گردی کا، بس باقی تماشے پاکستان میں ختم۔ ایک تماشا بہروپیوں کا تھا، ابھی بھی خال خال کسی جگہ موجود ہیں، لیکن عمومی طور پر بہروپیے ختم ہو گئے ہیں، اس کی جگہ سیاست میں بہروپیے زیادہ ہو گئے ہیں۔ نیا روپ، ہر روز نیا روپ بنا کر لوگوں کے پبلک کے سامنے آنا تاکہ لوگ اس روپ میں مجھے پسند کریں۔ مال جس کو پسند ہے، حب المال، حب المال بھی انسان کے دل میں منافقت پیدا کرتا ہے، چونکہ مال کے حصول کے لیے ایک چہرہ کافی نہیں ہے۔ ایک چہرے والا آدمی ممکن ہے بعض جگہ مال کمانے کے مواقع ہوں، لیکن اس کا چہرہ، اس کی شخصیت، اس کا روپ لوگوں کو پسند نہ ہو، دوسرے اس کے ساتھ معاملہ نہ کریں، اس کو موقع نہ دیں مال کمانے کا۔ اس لیے اس کو بھی اپنی کئی شخصیتیں، دوغلی شخصیتیں بنانا پڑتی ہیں تاکہ یہ فٹ ہو جائے، ہر ماحول میں فٹ ہو جائے۔ قرآن نے منافقین کی علامت یہ ذکر کی ہے کہ یہ ایک ماحول کے نہیں ہوتے، ان کی کئی محفلیں ہوتی ہیں، مومنوں میں بھی بیٹھتے ہیں، شیاطین کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، خلوتوں میں جا کر ادھر سے اٹھتے ہیں ادھر جا کے بیٹھتے ہیں، جب ادھر آتے ہیں ایک بہروپ، جب ادھر جاتے ہیں دوسرا بہروپ بنا لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں یہ کام؟ یہاں اور روپ ہے وہاں اور روپ، حب مال کے لیے بھی کرتے ہیں یہ کام۔ تیسری چیز جو سب سے بڑا عامل ذکر کیا ہے بعض علماء نے منافقت کے لیے، خوف ہے۔ خوف انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ خوف کئی چیزوں کا، خوف جان کا، موت کا، خوف ہاتھ آئی ہوئی چیز کے ہاتھ سے چلے جانے کا، ملا ہوا منصب یہ کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، یا جس چیز کی مجھے توقع ہے، خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ملے ہی نہیں۔ خوف انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ خوف زدہ انسان بہت جلد منافقت کے دہانے پہ کھڑا ہوتا ہے، جس کے اندر خوف زیادہ ہو۔ ڈرا ہوا آدمی، سہما ہوا آدمی اپنے خوف کو چھپانے کے لیے، چونکہ اس کے اندر خوف ہے، ڈرا ہوا ہے، خوف کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، ایک شخصیت کا تظاہر یہ کرتا ہے کہ میں نہیں ڈرتا، کسی جگہ جا کر نڈر ہونے کا روپ بناتا ہے، اور دوسری جگہ انتہائی ڈر ظاہر کرتا ہے اپنا۔ یہ شخص بھی منافق بن جاتا ہے۔ خوف انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ طمع، لالچ کے دو نمونے تو ذکر کیے ہیں، اقتدار اور قیادت، لیکن لالچ وسیع ہے، مفہوم اس کا دائرہ وسیع ہے۔ حریص انسان جس کے اندر ہرس موجود ہو، یہ بہت جلدی منافق بنتا ہے۔ حریص
بے ضمیر بھی ہو جاتا ہے، لالچی انسان. ہرس میں معنی بھی کر دوں، ہرس کہتے کس کو ہیں؟ ہرس اس خواہش، آرزو کو کہتے ہیں جو انسان چھپا نہ سکے، چھپانے سے بھی نہ چھپا سکے، ظاہر ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے. ہم اسے چھپانا چاہتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے باہر آ جاتی ہے. نگاہوں سے پتہ چل جاتا ہے، زبان سے پتہ چل جاتا ہے، حرکات و سکنات سے پتہ چل جاتا ہے، اشاروں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس انسان کے اندر یہ خواہش ہے. مثلاً اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ، فروٹ رکھا ہوا ہے یا کوئی اچھا مرغوب کھانا، من بہتا کھانا رکھا ہوا ہے، یہ وہاں جا کر بیٹھا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر بعد بہانے سے اس کی طرف نگاہ کرے گا. اب صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ مختلف بہانے ڈھونڈتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اور رال ٹپک رہی ہے اس کی کھانے کو دیکھ کر. اس کے اندر خواہش ہے، خودداری ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ میرے اندر کوئی، پوچھو بھی بسم اللہ کھائیں، کہتا ہے نہیں میں کوئی حاجت نہیں ہے، کھا کے آیا ہوں کوئی. لیکن پھر بار بار دیکھتا ہے اس کو. کھا کے آئے ہو تو دیکھتے کیوں ہیں اس کو؟ اپنا کام کرو آپ. اس کو ہرس کہتے ہیں، جو چیز چھپائی نہ جا سکے، وہ خواہش جو ابل کے سامنے آ جائے، ابھر کے سامنے آ جائے اور اس کو چھپایا نہ جا سکے، اس کو ہرس کہتے ہیں. مال دوستی اور شکم پرستی یہ ہرس ہے. ہرس انسان کو منافق بناتی ہے. جب انسان میں طمع پیدا ہوتی ہے، اس کے حصول کے لیے، لالچ کے لیے، ہرس کے لیے انسان طماع بن جاتا ہے، بے ضمیر بن جاتا ہے، حقیر بن جاتا ہے، پست بن جاتا ہے، ہزار چہرے بناتا ہے تاکہ اپنی مطلوبہ شے تک پہنچ جائے. یہ بھی ایک بڑا عامل ہے انسان کو منافقت تک لے جانے کے لیے. منافقت کی قسمیں بیان کی، یہ 3 قسمیں ہیں. ایک انفرادی منافقت ہے، اجتماعی منافقت ہے، اور جماعتی منافقت، حزبی منافقت، کہ جہاں پر منافق پورا ٹولہ بن جاتے ہیں اور منافقت کو اپنی حکمت عملی کے طور پر اختیار کرتے ہیں. یہ عوامل خاص، مثلا حب ریاست، حب قیادت، تینوں قسم کی منافقت پیدا کر سکتی ہے. انفرادی منافقت بھی، عوامی اجتماعی منافقت بھی، اور حزبی منافقت بھی. بلکہ حزبی منافقت کے اندر اس کا زیادہ عنصر کا دخل ہے، حب جاہ کا، جو رسول اللہ کی حدیث میں ہے. حب جاہ انسان کو منافق بنا سکتی ہے. ایک اور روایت ہے، میں نے پہلے کسی مناسبت سے پڑھی ہے، وہ روایت ابھی بھی اشارہ کر دیتے ہیں اس کی طرف. وہ روایت یہ ہے کہ روایت امام چہارم سے ہے، حضرت امام سید ساجدین علیہ الصلوۃ والسلام. اس روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ جب کسی شخص کو اپنا ساتھی بنانا چاہو، دوست بنانا چاہو، اپنا رہبر بنانا چاہو، لیڈر بنانا چاہو، حاکم بنانا چاہو، قاضی بنانا چاہو، اور اپنا امام بنانا چاہو، مرجع تقلید بنانا چاہو، پیشوا اپنا کسی کو اگر اختیار کرنا چاہو، پہلے اسے آزماؤ. دیکھا دیکھی اور سنا کے کسی کو بھی اختیار مت کرو پیشوا، کہ فلاں سے سنا، بڑے سے سنا، دوست سے سنا. امام فرماتے ہیں یہ کام مت کرنا، غلط ہے. پہلے اسے آزماؤ، پہلے اسے پرکھو، جانچو کہ اس قابل ہے کہ میں اسے اپنا پیشوا چن سکوں یا نہیں ہے. دیکھا دیکھی، بھیڑ چال، تقلیدی طور پر نہ کرو یہ کام. آزمانے کے لیے امام فرماتے ہیں کہ پہلے اس کا ظاہر دیکھو کہ ظاہر اس کا اچھا ہے یا نہیں. اگر اس کا ظاہر اچھا ہے تو اس کے اچھے ظاہر کے دھوکے میں مت آنا. یہ نہیں ہے کہ ظاہر اچھا ہے تو فوراً رہبر بنا لو، اس کو پیشوا بنا لو. بلکہ اب اس کی نیت کو دیکھو، ارادوں کو دیکھو کہ اس میں سچائی ہے یا نہیں. اگر اس میں سچائی ہے، اس کے نیت کی سچائی کے دھوکے میں مت آنا. اس کے قول کو دیکھو، بات کو دیکھو، بات کیسی کرتا ہے. اگر وہ بات ٹھیک کرتا ہے، سچی بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اس کے قول کی صداقت کے دھوکے میں مت آنا.
سچا بھی ہے تو بھی پیشوا نہ بنانا، ابھی جلد بازی نہ کرنا، بلکہ آپ اس کا عمل دیکھو، اہل عمل ہے یا نہیں. اور اگر آپ نے دیکھا کہ مکمل طور پر اہل عمل خالصانہ و مخلصانہ عمل کرتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اس کے عمل و خلوص عمل کے دھوکے میں مت آنا، بلکہ یہ دیکھو کہ اہل امانت بھی ہے یا نہیں، امانت دار ہے یا نہیں، رازدار ہے یا نہیں. راز دے کر اس کو پرکھو، امانت دے کر اس کو پرکھو. اگر آپ نے امانت دار پایا، اس کی امانت داری کے دھوکے میں مت آنا. یہ نہیں کہ فوراً امانت دار ہے بس میں اس کو پیشوا چنتا ہوں اپنا، اس کی امانت داری کے دھوکے میں مت آنا. اسی طرح 7-8 مرحلے یا زیادہ بیان فرما کر، اب بعض میرے ذہن میں نہیں، آخر میں امام نے یہ فرمایا کہ یہ دیکھو کہ اس کے اندر قیادت و ریاست کا شوق ہے یا نہیں. اگر اس کے اندر یہ شوق ہے ریاست اور قیادت کا، اور باقی سارے کام اس کے ٹھیک ہیں، اہل عبادت بھی ہے، اہل امانت بھی ہے، اہل انفاق بھی ہے، خلوص بھی رکھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، ظاہر بھی اچھا ہے، سچ بھی بولتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر اقتدار کا خواہش بھی ہے، اقتدار میں بھی پہنچنا چاہتا ہے، شہوت اقتدار میں مبتلا ہے، اس سے پرہیز کرو، اس سے دوری اختیار کرو کہ یہ سب سے زیادہ شر انسان ہے. اور امام فرماتے ہیں کہ اس نے دنیا کی خاطر دنیا چھوڑ دی ہے. بعض لوگ ہیں دنیا کی خاطر دنیا چھوڑ دیتے ہیں. ہو سکتا ہے نا مثلا آپ کے لیے ادھر کھانے کا انتظام کریں ہم، اور کوئی آدمی آپ کے کان میں آ کر کہہ دے کہ یہاں نہیں کھانا، اگلی مجلس میں اس سے اچھا کھانا ہے، وہاں بہتر ہے، یہاں کی بریانی سے وہاں کی بریانی اچھی ہے، وہاں حلیم پکا ہے، یہاں بریانی پکی ہے. اور جب یہاں کھانا لگایا جائے، یہ فقط 1-2 لقمے کھا کے اور کہے الحمدللہ بس میں نے کھا لیا، کہیں صاحب اور کھائیے، نہیں جی میں اتنا ہی کھاتا ہوں. تقویٰ تقاضا کرتا ہے کہ اتنا ہی انسان کھائے، اس سے زیادہ نہ کھائے. اس نے واقعی نہیں کھایا، سب کے سامنے رکھا ہوا کھانا، بھوک بھی ہے اور اس نے نہیں کھایا، لیکن یہ کھانا نہ کھانا تقویٰ کی علامت نہیں ہے. اس نے کھانے کے لیے کھانا چھوڑا ہے، ایک اچھا کھانا اس کو خبر میں ہے، انتظار میں ہے، اس کی خاطر یہ معمولی کھانا چھوڑ دیا ہے. امام فرماتے ہیں یہ جو سچ بول رہا ہے، امانت دار ہے، عمل کرتا ہے، اہل عبادت ہے، اور ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، دنیا چھوڑی ہوئی ہے اس نے اور محض دین کا بنا ہوا ہے. یہ سب اس لیے تاکہ لوگوں کو یہ قانع کر سکے کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کرو، مجھے اپنا پیشوا مان لو. اس کے اندر شوق اقتدار نے اسے متقی اور پرہیزگار بنایا ہے. اگر اس کے اندر شوق ہے، یہ شہوت ہے، اسے ہرگز اپنا پیشوا نہ بنانا. اور اگر یہاں بھی آپ نے اسے پا لیا کہ نہ اس کے اندر ذرا برابر شوق نہیں ہے، اشتہا نہیں ہے، حب جان نہیں ہے، امام فرماتے ہیں یہ نایاب موجود ہے، یہ کمیاب موجود ہے، یہ بے مثال و بے نظیر ہے، یہ کبریت احمر ہے، یہ وہ گوہر ہے جو خدا نے زیادہ پیدا نہیں کیے. کبھی کبھی ایسا گوہر پیدا ہوتا ہے، اگر ایسا تھام لیا، پکڑ لیا تو اس کا دامن تھام لو، یہ تمہاری دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. تمہارا اقتدار کی شہوت انسان کو دیندار بھی بنا دیتی ہے، متقی بھی بنا دیتی ہے، مخلص بھی بنا دیتی ہے. امام فرماتے ہیں اس کے دھوکے میں مت آنا، یہ منافق بھی ہو سکتا ہے، یہ ریاکار بھی ہو سکتا ہے. اس کی 2 شخصیتیں ہیں. ایک شخصیت اس نے لوگوں کے سامنے رکھی ہوئی ہے، بعض لوگ کرتے ہیں یہ کام، عوام کے سامنے دال کھا لیں گے، ساگ کھا لیں گے، ایک آدھ کھجور کھا لیں گے، بس اسی سے ہم افطار کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کرتے. اور پھر بعد میں چلے جائیں گے، فوڈ سٹریٹ میں چلے جائیں گے یا کسی اور جگہ، بھینس سے زیادہ کھائیں گے وہاں پر بیٹھ کر. یہ لوگوں کے سامنے چڑیا جتنا کھایا ہے، خلوت میں جا کر بھینس سے زیادہ کھائیں گے. 2 روپ ہیں اس کے، 2 چہرے ہیں اس کے، یہ نہیں ہیں قابل اعتماد آدمی.
کس قدر ائمہ اطہار نے دقت کے ساتھ، حساسیت کے ساتھ لوگوں کو منافقوں کے شر سے بچانے کے لیے معیار بیان کیے ہیں۔ حب شہوت، حب اقتدار و شہوت اقتدار انسان کو دوغلی شخصیت بنانے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور عوام اگر باشعور نہ ہو، بیدار نہ ہو، دقیق نہ ہو، نقابوں کے نیچے چھپی ہوئی شخصیتوں کو پہچان نہیں سکتے۔ خداوند تعالیٰ سب کو ہر قلبی و جسمانی بیماری سے نجات عطا فرمائے، اور خصوصاً ہم سب کو خداوند تعالیٰ منافقت کی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔